صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد حممت ان آمر المؤذن فیؤذن ثم آمر رجلا فیصلی بالناس۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مؤذن اذان دے اور تمام لوگ جب جمع ہوں تو میں کسی ایک کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، فیصلی بالناس کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم انطلق معی برجال معهم حزب الخطب حزب الحطب، پھر میں چند لوگوں کے ساتھ بستی میں نکلوں جن کے پاس لکڑی کے گٹھے ہوں، ان کے ساتھ میں بستی میں نکلوں، الی قوم یتخلفون عن الصلاۃ فاحرق علیہم بیوتہم بالنار، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بستی میں نکلوں اور ان لوگوں کے گھروں تک پہنچوں جو نماز میں اذان کی آواز سننے کے باوجود مسجد نہیں آئے، تو میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں انہیں ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ تو یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں دو باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ان لوگوں کے لیے جو نمازی تو ہیں لیکن گھروں کے نمازی ہیں، وہ مسجد میں با جماعت نماز کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے نزدیک نماز پڑھنا اہم ہے، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا اہم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں تعزیانہ عبرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے بارے میں یہ غصے کا اظہار نہیں فرمایا کہ میرا یہ ارادہ بنتا ہے کہ میں مؤذن اذان دے اور چند لوگ جب جماعت میں شامل ہو جائیں تو میں کسی ایک سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائیں، اور اسی اثنا میں بستی میں نکلوں اور چند لوگ میرے ساتھ ہوں جن کے ساتھ کچھ لکڑیوں کے گٹھے ہوں، اور میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جو جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا بیٹھے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرا یہ ارادہ بنتا ہے کہ میں انہیں ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں۔ تو یہ غصے کا اظہار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، یہ نمازیوں کے لیے ہے، لیکن یہ وہ نمازی ہیں جو مسجد میں جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، یا کوئی کسی نے دکان کھولی ہے تو وہ اپنے دکان میں ہی اپنے کاروبار میں ہی لگا ہے، اس نے اپنے گھر میں ہی اپنی دکان میں ہی مصلی بنایا ہوا ہے، وہ وہی نماز پڑھتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو جہاں نماز محبوب ہے وہی جماعت بھی محبوب ہے، جماعت بھی محبوب ہے۔ اس لیے کہ اب اگر ہر شخص ہی اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھنے والا ہو جائے، کسی نے دکان کھولی ہے تو وہ اپنے دکان میں ہی نماز پڑھنے والا ہو جائے، تو پھر مسجد تو ویران ہو گئی نا، جبکہ اللہ اس کے رسول نے مسجد کو آباد کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اہل ایمان ہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے تو اللہ اہل ایمان ہے۔ لہذا اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے ذرا غور کریں اور سوچیں، اور اہل ایمان کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے اس مقام پر درس جانے کا مقام ہے کہ یہ غصے کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے نمازی کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے اس قدر غصے کا اظہار ہے، تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے ہیں، کس قدر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوتے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون و قرار پہنچا رہا ہوتا ہے،
رسول اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ خواہی نہ خواہی وہ کسی طرح سے رسول اللہ کی ٹھنڈک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا اس حدیث مقدسہ میں، اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو نمازی تو ہیں لیکن گھروں کے نمازی ہیں، جن کے نزدیک جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا، جن کے نزدیک جماعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس حدیث کو پڑھیں، اور صحیح بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور پھر گھروں میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ احیاناً کبھی ہو جائے تو وہ اور بات ہے، وہ ہم انشاءاللہ چند حدیث اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ ایک اور دوسری وہ ان لوگوں کے لیے جو سرے سے بے نمازی ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہم نمازی ہیں بحمد اللہ تعالی، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دی، تو اب ہمارے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے کلمے کا تقاضا ہے، اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ اب ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی نمازی بنائیں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نمازی ہیں، یہ کافی نہیں ہے، کافی یہ ہے کہ میں بھی نمازی، گھر والے بھی نمازی، اطراف والے بھی نمازی، دوست و احباب بھی نمازی، یہ ضروری ہے۔ صرف نماز اپنے آپ کو نمازی بنا لینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر یہی ضروری ہوتا تو پھر صحابہ کرام اپنے اپنے شہروں کو چھوڑ کر، اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دور افتاد علاقوں میں کیوں جاتے؟ حتیٰ کہ یہاں ملک پاکستان میں بھی کئی صحابہ کرام مدفون ہیں، تشریف فرما ہے، تو وہ اس قدر دور وہاں سے حجاز مقدس سے پاکستان، سندھ و ہند، یہاں بلوچستان، افغانستان میں کیوں کر آئے؟ تو کہا جائے گا یہی نماز کی دعوت لے کر آئے، دین کی دعوت لے کر آئے نا۔ تو فقط نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، دوسروں کو نمازی بنانا بھی ضروری ہے۔ اس کا خیال رکھنا ہر شخص کے لیے لازم ہے، ہر شخص کے لیے اخلاقی تقاضا بھی ہے اور اس کا دینی تقاضا بھی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہونا یہ لازمی تو ہے، فقہ احناف کے نزدیک جماعت واجب ہے، اور بغیر عذر کے نماز جماعت کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھے گا تب بھی جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن چند اعذار ہیں، چند مواقع ہیں جن مواقع پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو، مسلمانوں کو رخصت دی ہے کہ اگر ایسے مواقع ان کے پاس آ جائیں تو وہ اگر چاہیں تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے مواقع، پہلا موقع کون سا ہے؟ سخت سردی ہو، اور سخت سرد اور تیز ہوائیں چل رہی ہوں، طوفانی ہوائیں چل رہی ہوں، جیسے کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے یہاں کا موسم تھا۔ سخت سردی بھی ہو اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہوں یا بارش کا موقع ہو، یہ تمام مواقع وہ ہیں جن مواقع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، اور صحابہ کرام ایسے مواقع پہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہوتی ہی نہیں تھی، مسجد میں جماعت ہوتی تھی۔ جو دور افتاد کے علاقے کے ہیں وہ نہیں آتے تھے، لیکن جو قریب کے ہیں، جو ایسی صورت میں بھی آ سکتے، وہ جماعت کا لحاظ کرتے ہوئے جماعت کو قائم کرنے کے لیے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو رخصت ہے نا، یہ دور افتاد کے لوگوں کے لیے ہے جو واقعی صاحب عذر ہیں، ورنہ یہ کوشش کرنی چاہیے، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ایسے موقع پہ بھی یہ کوشش کرے کہ وہ مسجد میں آ جائے، یہ نہ سوچے کہ میں نہ آیا ہوں تو کیا ہوں، فلاں تو آیا ہوگا۔ اگر یہی ہر شخص سوچ لے گا تو پھر جماعت نہیں ہوگی۔ تو مسجد میں جماعت ہوتی تھی، ایسے موقع پہ بھی مسجد میں جماعت ہوتی تھی، ظاہر ہے اذان ہوتی تھی تو جماعت تو ہوتی تھی نا، لیکن وہ جماعت میں تعداد نہیں ہوتی تھی جو عام معمولی زندگی میں معمولی حالات میں ہوتے ہیں، ایسی تعداد نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہوئی تھی، اور وہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، النافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد وریح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اذان دی
ایسی رات میں جو تاریک بھی تھی، بہت سرد رات تھی اور تیز ہوائیں چلنے والی رات تھی۔ آپ نے اذان دی، ثم قال، پھر اذان کے بعد آپ نے اعلان کیا، الا صلو فی الرحال، لوگوں اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ ثم قال، پھر آپ نے لوگوں سے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ ایسے مواقع میں آپ مؤذن سے کہتے تھے کہ اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، کہ جب سخت سرد رات ہو، ہوائیں چلنے والی رات ہو، یا بارش کی رات ہو، یا بارش کا دن ہو، سخت بارش کے ایام ہو، یقول، تو رسول اللہ فرماتے تھے مؤذن سے کہ تم کہا کرو، الا صلو فی الرحال، لوگوں اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھو۔ تو سخت بارش کے ایام ہوں، مواقع ہوں، تو ایسے موقع پہ بھی رخصت ہے کہ انسان اگر چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ اگر قریب قریب کے لوگ ہیں، بآسانی مسجد پہنچ سکتے تو وہ مسجد پہنچے، لیکن بارش کے ایام میں عام صورتحال تو نہیں ہے نا، ندی نالے بہنے لگتے ہیں، بہت سی تکالیف ہیں، بہت سے آزار ہیں، کسی کی نگاہیں کمزور ہوتی ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر گر جائے تو راستے بھی معمول کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی ہے، تو جو اس رخصت پر عمل کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جو اس رخصت پر عمل نہ کرے، مسجد آ جائے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے دگنا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ جس کام میں، جس عبادت میں زیادہ دقت ہو، زیادہ پریشانی ہو، جس کام میں، جس عبادت میں زیادہ مشقت ہو، اس کا اجر و ثواب عام کام کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ہے یعنی جب سخت سردی والی رات ہو تو ایسی رات میں، یعنی فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں بہت سخت سردی ہے اور ہوائیں چل رہی ہے، تاریک رات ہے، تو ایسی صورت میں عام شخص تو باہر نکل سکتا ہے، لیکن ہر شخص کی کیفیت تو ایک جیسی نہیں ہوتی ہے نا۔ بعض جو ضعیف العمر ہیں ان کے لیے سردی میں بڑی آزمائش ہوتی ہے، اچانک ہی بیمار ہو گئے، خدا نخواستہ فالج کا اٹیک ہو گیا، اچانک ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف العمر ہیں، انہیں سردی کے موقع میں، سردی کے ایام میں جب خاص سردی ہو، زیادہ تیز سردی ہو، تو اپنے آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پہلوان نہیں بننا چاہیے، انہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ جو ایسے موقع پہ پہلوانی دکھاتے ہیں نا تو پھر ان کو نقصان ہو جاتا ہے، لہذا جو ضعیف ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا خاص خیال رکھیں، جوانوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، گرم کپڑے پہنے، گرم لباس پہنے، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ اگر باہر نکلتے ہیں اور ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے یا خطرہ ہے کہ بیمار ہو جانے کا، تو جب تک ایسے ایام ہیں تو وہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ جب سورج نکل آئے، کچھ گرمی محسوس ہو تو ان دن کی نمازیں وہ مسجد میں پڑھ لیں، باقی رات کی نماز اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلیں گے بیمار ہو جائیں گے، تیز ہواؤں کی وجہ سے انہیں نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا یا بخار ہو جائے گا، یا وہ کمزور ہے، خدا نخواستہ اس کے سے بڑھ کر کوئی مرض میں مبتلا ہو جائیں، اگر ایسا ہے تو ان کے لیے رخصت ہے۔ 2 حدیث ہو گئی، آخری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، اور اسے امام مسلم نے روایت کیا، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو یدافعہ الاخبثان، فرمایا جب کھانا سامنے حاضر ہو تو نماز نہ پڑھو، اور جب استنجا زوروں پر لگا ہو تو نماز نہ پڑھو، یعنی پیشاب اور پخانہ زور پر ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو، پہلے رفع حاجت کر لو، پہلے اپنی حاجت پوری کر لو، پھر نماز پڑھ لو۔ تو ایسے موقع پر اگر جماعت چھوٹ جائے تو یہ عذر ہے، پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ مسجد میں نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کھانا سامنے ہے تو رسول اللہ نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ اس میں 2 باتیں غور طلب ہیں، اگر شدید بھوک لگی ہے تب تو ایسا کرنا ٹھیک ہوگا کہ اس قدر زیادہ بھوک لگی ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں تو آپ کا خیال کھانے میں ہی ہے،
تو حضور قلبی نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ تو اگر شدید بھوک نہیں ہے تو پھر تو نماز کو ہی فوقیت ہوگی، لیکن اگر بہت زیادہ بھوک لگی ہے پھر اس حدیث پر عمل ہوگا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پر اس وقت عمل ہوگا جب نماز میں وسعت بھی ہے، نماز کے وقت میں وسعت ہے۔ اب ایسا نہیں کہ نماز کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، سامنے کھانا آ گیا تو آپ کہیں کہ حضور کی حدیث ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وقت باقی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وقت باقی نہیں ہے تو پھر پہلے نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مطلق نہیں ہے، چند باتوں سے مقید ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شدید بھوک لگی ہے اس وقت اس حدیث پر عمل ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت عمل ہوگا جب نماز کے وقت میں کچھ گنجائش بھی ہو۔ اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو پھر عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ سخت بارش ہو، شدید ہوائیں چل رہی ہو، سخت سردی ہو تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر کھانا سامنے ہے اور شدید بھوک لگی ہے تب پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کو استنجا کی حاجت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ استنجا روکنے کے بجائے استنجا سے فارغ ہو لیں پھر آپ نماز پڑھیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، استنجا روکنا یہ مرض میں اضافہ کرتا ہے، انسان بھی مریض ہو جاتا ہے تو اس سے عمل میں آ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی حالت میں آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا ذہن ادھر ہی لگا ہوگا، آپ دل جمعی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح فقہاء کرام نے فرمایا اگر کسی کو ریح کی شکایت ہے، ہوا کی شکایت ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ پہلے وہ اپنے معاملات طے کر لے پھر وہ نماز میں آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جماعت میں شامل ہونا یہ افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ اگر چند آزار نہ ہو تو ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہو۔ جو جماعت میں شامل ہوگا اس کے لیے عام نمازی کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس کو روایت کیا کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اسے 25 گنا ثواب ملے گا، ایک روایت کے مطابق 27 گنا ثواب ملے گا۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لے، اور انسان نماز تو پڑھتا ہی ہے نا، گھر میں بھی پڑھے گا تو نماز پڑھ لے گا، جماعت میں بھی تو جماعت میں شامل ہو جائے گا تو جماعت کی برکتیں بھی ملیں گی، اور پھر مسجد کی ایک الگ برکت ہے، اس کی ایک الگ رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔